بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہ علیم بذات الصدور۔ وہ سب باتیں جو آپ اپنے اندر ہی چھپائے بیٹھے ہیں، وہ سب باتیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ نہ آپ وہ کسی کو بتا سکتے ہیں اور نہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مدد تو دور کی بات ہے، لوگ تو بات بھی نہیں سمجھ پاتے جنہیں آپ پوری تفصیل سے انہیں بتا دیتے ہیں۔ وہ چاہ کے بھی یہ محسوس نہیں کر سکتے جو آپ محسوس کر رہے ہو، کیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہے، کیسے آپ کتنے سالوں سے اپنا رونا چھپائے بیٹھے ہیں۔ کون سمجھے گا یہ سب؟ اللہ ہے نا واحد، وہ اللہ، وہ سب کچھ سمجھتا ہے، وہی تو سننے والا ہے جو آپ کی یہ گھٹی گھٹی سی فریادیں سن سکتا ہے، وہی دیکھنے والا ہے جو آپ کی بے بسی دیکھ رہا ہے۔ اسے کیوں نہیں بتاتے؟ صرف آپ کی ایک پکار کا منتظر ہے وہ قرآن میں کہتا ہے، اور دیکھو، چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ اس کو جانتا ہے، وہ اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہے۔ صبر کا سفر۔ اچھا، تو صبر کے سفر میں اللہ میرا ساتھ دے گا؟ ہاں، بالکل دے گا۔ تو مطلب میں کبھی نہیں تھکوں گا؟ غلط، تم تھک جاؤ گے۔ ابھی تو تم نے کہا کہ اللہ ساتھ دے گا، تو پھر میں کیسے تھک جاؤں گا؟ اللہ ساتھ ہے، مگر تم انسان ہو، تھکنا، رکنا، رونا، یہ سب تم کرو گے، مگر اللہ کا ساتھ تمہیں راستے میں تنہا نہیں ہونے دے گا۔ تم رک جاؤ گے تو وہ تمہیں چلنے کی ہمت دے گا اور صبر اور حوصلہ دے گا۔ اس کی رضا کا رستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ناممکن وہ رہنے نہیں دیتا۔ وہ مشکلوں کے حل مشکلات کے ساتھ ہی دے دیتا ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تم صبر کے ساتھ سفر میں تھک جاؤ گے، مگر شکست نہیں کھاؤ گے، اور اختتام بہت دلکش ہوگا انشاءاللہ۔ یقین رکھو کہ تمہاری دعائیں تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی تو بہتر بنا کے دے سکتا ہے۔ اللہ کی دسترس میں تو ایسا کچھ نہیں جو ممکن نہ ہو۔ رب کی رضا کا رستہ۔ اب نہیں ہو رہا مجھ سے مزید صبر، میں کیا کروں؟ وہ بالکل تھک کر رو کر کہہ رہی تھی، مگر اللہ کی رضا کا سفر تو آسان ہوتا ہی نہیں، تو پھر کیا چھوڑ دوں گی یہ رستہ؟ رب کی رضا کا رستہ۔ اب نہیں ہو رہا مجھ سے مزید صبر، میں کیا کروں؟ وہ بالکل تھک کر رو کر کہہ رہی تھی، مگر اللہ کی رضا کا سفر تو آسان ہوتا ہی نہیں، تو پھر کیا چھوڑ دوں گی یہ رستہ؟ جیسے اس کے دل نے ہی اس سے سوال کیا۔ ایک لمحے کو لگا سب رک گیا ہے، پھر اس نے اپنے دل کو جواب دیا، نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی یہ رستہ، یہ میرے رب کی رضا کا رستہ ہے، تو میں ہر مشکل سہ لوں گی، میں کروں گی انتظار، میں دعا کرتی رہوں گی، مجھے یقین ہے اپنے رب پر۔ جتنے بھی خزاں کے دن آ جائیں، میں جانتی ہوں میرا رب بہار کے دن بھی لائے گا انشاءاللہ۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے،
اللہ تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ مایوس مت ہو، اللہ سنے گا تمہارے دل کی التجا، کہے گا کون بہت جلد۔ اللہ جانتا ہے اس کے در پر لوگ خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آتے۔ اللہ قادر ہے۔ آپ ان مشکل حالات میں اللہ سے مایوس مت ہو، کیونکہ یقیناً وہ آپ کی دن رات کی دعاؤں سے آپ کے لیے کن فیکن کے نتیجے نکالنے پر قادر ہے۔ بے شک اللہ کی جانب سے تحفہ، جو چیزیں تمہیں اللہ کے سامنے محبت سے سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے تم اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہو، وہ چیزیں اللہ کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کی وجہ سے تم ابھی بھی دعا کے غرض سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارے ہیں کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو۔ وہ معجزات کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ جب تم یقین اور محبت سے اللہ سے مانگو گے تو تم اپنے رب کو المجیب پاؤ گے۔ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے۔ اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے۔ اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے۔ ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں، ان کے لیے اللہ کی محبت مثالی ہوتی ہوگی۔ جب اس کا بندہ اپنی ضد، انا اور عقل کو توڑ کر اس کے سامنے کمزور، لاچار اور بے بسوں کی طرح سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اسے اپنے بندے پر بے حد پیار آتا ہے۔ پھر اس کا پیار اس کے رحم کی صورت میں اس کے بندے پر نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے رحم کی تو کیا ہی بات ہے۔ اس کا رحم بڑی بڑی سختیوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اس کا رحم بڑی بڑی رکاوٹوں کو گرا دیتا ہے۔ اس کا رحم بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس کا رحم بڑی بڑی تکلیفوں کا زور توڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں بہترین ذکر کرنے والا، بہترین شکر ادا کرنے والا اور بہترین عبادت کرنے والا بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔